کل جو ہے گورنمنٹ نے پیٹرول کی پرائسز کو انکریز کر دیا ہے 30 روپے، اور اب پیٹرول کی جو ایکچول پرائس ہے وہ 180 تک پہنچ گئی ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں آنے والے 1-2 ہفتوں کے اندر پیٹرول کی پرائسز اور بڑھنے جا رہی ہیں، جو پاکستان کی اکانومی کو بہت برے طریقے سے متاثر کر رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر انفلیشن بڑھ رہی ہے۔ آج ہم کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پیٹرول اوور آل اکانومی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اور کموڈٹی پرائسز کے اندر پیٹرول جو ہے وہ اپنا اہم کردار کیسے ادا کرتا ہے، اور ان کی پرائس ہائیک کے اندر مہنگائی کے اندر پیٹرول کا کیا کردار ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پیٹرول کے بڑھنے سے اوور آل مہنگائی کس طرح بڑھتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پیٹرول، گیسولین اور وہ کروڈ آئل امپورٹ کرتا ہے، اور اب کروڈ آئل امپورٹ کرنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر پروسیسنگ کی جاتی ہے اور گیسولین پروڈکٹ بنائے جاتے ہیں، LPG LNG اس طرح کی چیزیں۔ تو جب پیٹرول پرائسز بڑھتی ہے تو یہ LNGs وغیرہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ جب LNGs وغیرہ مہنگی ہوتی ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ مائکرو اکنامکس پہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کے جو گھروں کے اندر ہم لوگ گیس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، سلنڈرز وغیرہ، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اوور آل اس مہنگائی کی وجہ سے جو ہے مائکرو اکنامکس عام لوگوں کی متاثر ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو بڑا امپیکٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے پیٹرول کی وجہ سے۔ جب ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر جو بھی بزنس انڈسٹری ہے وہ بیسیکلی اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم لوگ شپ ٹو شپ کرتے ہیں بزنس کی چیزیں۔ تو جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو اوور آل تمام پروڈکٹس کی پرائسز ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں۔ ایک تو اس کی پروڈکشن کی وجہ سے، کیونکہ انڈسٹریز کے اندر پیٹرول ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی استعمال کیا جاتا ہے پروڈکشن آف الیکٹریسٹی یا دوسرے کسی پروڈکٹس کے لیے، اور دوسرا جب ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہر چیز کے اوپر امپیکٹ آتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوگی جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی یا ڈیولپنگ کنٹری ہے یا ڈیولپنگ کی کنٹری ہے، تو ان دونوں کے اندر انڈسٹری جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے مینوفیکچرنگ ہے یا انرجی پروڈکشن ہے وہ اوور آل آئل سے جو ہے لنک ہے، اور اسپیشلی پاکستان کے اندر جو پچھلے 4-5 سال سے 10 سال سے واویلا کر رہی ہیں حکومتیں، عمران خان اسپیشلی، کہ IPPs کے ساتھ مہنگے منصوبے سائن کیے گئے۔ اب آج کے دور میں دیکھ لیں کہ IPPs کا نقصان کیا ہو رہا ہے، کہ جو ہم نے IPPs کے ساتھ مہنگے منصوبے سائن کیے تھے جس کے اندر آئل تھی، فرنس تھی، گیس کے منصوبے تھے، یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بہت جلدی مکمل ہوتے ہیں، یعنی 3-4 سال کے اندر ایک بہت بڑا 1300-1400 1500 2000 میگا واٹ کا جو ہے پاور پلانٹ بنا لیتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن مسئلہ کیا بنتا ہے کہ اس کو چلانا اتنا ہی مشکل ہے۔ یہ جو کول پاور پلانٹ ہیں، فرنس، آئل، یہ ان ملکوں میں کامیاب ہیں جو آئل میں سرپلس ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، اب وہ اپنے ٹوٹل جو پاور پلانٹ ہے آئل بیس پاور پلانٹ لگاتا ہے۔ رشیا ہے، چائنا، کیونکہ ان کے اندر تیل جو ہے وہ خود اپنا نکال رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو امپورٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے وہاں پر یہ فیزیبل ہے۔ پاکستان جیسا ملک جس نے A to Z جو ہے اس طرح کا جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہے وہ امپورٹ کرنا ہے، تو وہ اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ وجہ بنتی ہے، اب جیسے پیٹرول مہنگا ہو اسی طرح بجلی کی پرائس آٹومیٹکلی ہائی کرے گی۔ یہی اگر ہم نے رینیویبل انرجی کے ریسورسز لگائے ہوتے تو ہمیں شاید اتنی مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اب دیکھیں کہ ایک سائڈ پر جو انرجی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ بھی آئل سے ہو رہی ہے، ایک طرف بجلی مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے اب انڈسٹری کے اندر دونوں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، پیٹرول بھی ہو رہا ہے، ڈیزل بھی ہو رہا ہے، اور جو بجلی ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ اب بجلی بھی مہنگی، پیٹرول بھی وہاں سے مہنگا مل رہا ہے، تو پرائسنگ جو ہے کموڈٹی پرائسز وہ ڈبل انکریز دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی پیٹرول کی پرائس بڑھی ہے، گھی جو ہے وہ 30 روپے 20 روپے اس رینج میں بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور جو گھی کی اس ٹائم پرائس ہے وہ تقریباً 600 تک جانے کا خدشہ ہے اگر پیٹرولیم پرائسز یہیں ریٹین کرتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل مارکیٹ کی، تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کروڈ آئل کی پرائس ہے وہ $119 فی بیرل ہے، اور ایک بیرل کے اندر 158 لیٹرز ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ڈالر ہے وہ 205 تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس 205 کی وجہ سے جو ہے پیٹرولیم کی پرائسز اگر ہم بات کر لیں تو تقریباً 24-25 ہزار روپے کا ایک بیرل جو ہے کروڈ آئل کا پڑ رہا ہے۔ اب اس ایک بیرل کو اگر ہم ڈیوائیڈ کر لیں تو اس ٹائم گورنمنٹ کو جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے تیل مل رہا ہے وہ 154 روپے کروڈ آئل مل رہا ہے۔ اب اس کے اندر ہم نے گیسولین بھی پروڈیوس کرنی ہے، ریفائنری بھی کرنی ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی کرنی ہے، تو اس ٹائم بھی پیٹرولیم کی جو ایکچول پرائس ہے پاکستان کے اندر چل رہی ہے وہ 193 کے نیئر اباؤٹ ہے، لیکن ابھی بھی گورنمنٹ جو ہے 13 روپے اس کو انسینٹیو کر رہی ہے، اور اگر یہ 13 روپے انسینٹیو ختم ہوتا ہے اور جو اس کے اندر لیوی ہے وہ گورنمنٹ لینا سٹارٹ کر دیتی ہے تو یہ بھی بہت حد تک چانس ہے کہ پیٹرول 240-230 تک پہنچ جائے۔ تو یہ اگر فگر ٹچ کرتی ہے تو اس کے وجہ سے انفلیشن بہت بڑھے گی اور اکانومی ہماری متحمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب پالیسی اچھی نہ ہو، گورننس کی پالیسی ہو یا اکنامک پالیسی ہو، جیسے اگر ہم آئل کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ رشیا کے ساتھ کر لیتے ہیں
تو بہت حد تک ہمیں اور ہماری انڈسٹری کو ریلیف ملے گا اور ہماری جو ایک بیٹھتی اکانومی ہے، بینکرپٹ اکانومی ہے، وہ چل پڑے گی۔ تو یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ اس طرح کے منصوبے یا اس طرح کی ڈیلز اگر ہم کر لیں کسی اچھی موقع پر تو ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس ٹائم آذربائیجان اور رشیا دونوں ملک تیار ہیں پاکستان کو تیل دینے کے لیے، لیکن پاکستان کے اوپر جو امریکن انفلوئنس آ چکا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان پرچیز نہیں کر پا رہا اور ایک لون میں ریلیف نہیں مل رہا، اوپر سے پاکستان کو پرچیز نہیں کرنے دیا جا رہا، جس کی وجہ سے پاکستان میں انفلیشن بڑھ رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں انفلیشن بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہ تھی سچویشن کہ پیٹرول کیسے افیکٹ کر رہا ہے ہماری پوری اکانومی کو۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔